وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست وہیں لیے چلتے ہیں۔ لاہوری ہے سارے تسی بیٹھے تھے، لاہور دے رہن والا ہے نا وہ ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے؟ نہیں یار میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ نہیں ذاتی نہ بات کریں گی۔ ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے ان کو ملنے مل گیا۔ وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تانوں وارننگ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئیں۔ میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے۔ ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دست و گریبان رہے، کئی دہائیاں دست و گریبان رہے، 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئیں، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے سائن کی۔ اور میں نے اس کے بعد بی بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال ہے زندہ رہی، اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑا کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا۔ ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے، ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو ہے جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں، لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے۔ ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا۔ آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خون ہے، صادق اور سلمان کے والد کا، ہر ایک کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب بندہ جو ہے گھیرا ہو، قید وچ ہوئے، مقدمے ہون، رول رہے ہوئے، تو پھر مذاکرات کی گل کرے تو تھوڑا سارا جڑا ہے ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، ذرا غور کر لینا چاہیے۔ ہماری جو تاریخ ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مذاکرات کے حوالے خصوصاً پچھلے 12, 13, 14 سال میں وہ بار بار جو ہے دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے، یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف،
اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے، کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی. اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں. میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، مجھے گالاں شلاں پیندیاں رہندیاں میڈیا دے وچ. اس کے بعد جنرل مشرف نے کی، اس نے بھی امریکہ کی طرف دیکھا، اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ منو بچاؤ. کسی سیاستدان نے نہیں کیا. بھٹو نے بھی آنکھیں دکھائیں، جو اسمبلی کی اس کی تقریر تھی 1977 کی، اس سے بعد نہیں سیاستدانوں نے دو فوجی حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کی جو ہے غلامی قبول کی، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ دہشت گردی اس وقت کی آئی ہوئی ہے. ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانے کا. جہاز جو ہے کوئی جہاز نہیں سی. صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا. وہ کتنے نے جہادی یہ آج گل پہ دینے ساڑھے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سا. سب کچھ لٹا دیا، امن لٹا دیا، سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں، جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا، مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی. قیمت ادا کر رہے ہیں نا. کل بھی شہید ہوا ہے، کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے، بیٹا ایک شہید ہوا ہے. Continuously we are at war. We are at war for last 40 years. Please try to understand. اور اس شخص نے ایک نہیں، دو نہیں، 7-8 ہزار بندہ، 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے. اس نے بسایا عمران خان نے، جس میں 7,000 اپنے منہ سے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 7,000 فائٹر ہے اس میں. جتنی تشکیلیں چاہے وہ کنار سے آئیں یا پکتیا سے آئیں، وہ ساری تشکیلیں آ کے ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر وہ تباہی بربادی جو ہے ہمارے ملک میں پھیلاتی ہیں. میں ضرور سوال پوچھوں گا، بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ؟ پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں؟ اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ یہ ساڈے والوں کمیٹی بھی نہیں بنی. سپیکر صاحب نے حالی کچھ سنیا بھی نہیں سی آیا تھا. کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے. بسکٹ کھان تے چاہ پین سپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ ساڈے نال گل بات کرو. یہ کوئی مجھے کی راز تو بتائے، سپیکر صاحب بتا دیں، سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا. ود آل سیریسنس مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا، میرے ذمہ نہ لگ جائے نا کل کو خرابی پیدا ہوئے، میں کل ہی کہوں. دیکھیں اب تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے معیشت بحال کر دی ہے، ایک نویں گل جی. شہباز شریف نے بھی بیجا ہو گئی ہے. تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لی ہے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے. انہیں سارے مامے چاچے انہوں لیٹر لکھے گئے کہ انہوں پیسہ نہ دیں. آپ دیکھیں ہر چیز کا رخ جو ہے امریکہ کی طرف ہے یا برطانیہ کی طرف ہے. میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے 50,000 فلسطینی جنہوں نے شہید کر دیا ہے، ہمارے 4-5 ملک جو ہے اسلامی ملک برباد کر دیے ہیں. جیڑا بندہ انہوں نے وعدہ ماردا ہوئے مدد واسطے، اس بندے دی کی اوقات ہوئے. سوچیں ذرا، ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے. ان کو یہ واضح مارتا ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ جو غلامی نامنظور،
हूं गुलामी 100 वारी मंजूर। बिल्कुल उन्होंने है। तो मैंने वो क्या कहते हैं, एहतियात लाजम है, लोग मुनकर नकीर होते हैं, तो इस तरह का ही शेर हैगा ना कोई। मैं मनु इन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मजाक कराते। खुदा की किस्में मेरे को पूछया भी नहीं है कि तुम ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मनु ने पूछा किसे, लेकिन मनु मैंने माइक दिता तो मैं गल्लां ते कर सकना है। मैं फिर कहूंगा कि ये मेरे पास एक थोड़ा सजेशन है। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम्स जो है ना, यहां पे बहुत से मुकर्रीन ने उसकी तरफ इशारा भी किया, इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल होने चाहिए। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की हुई है, सब ने इस्तेमाल की हुई। बिल्कुल ये कोई इस अमाम में सब नंगे हैं। हमारी अदलिया, अल्लाह बचाए जिस मुल्क में ऐसी अदलिया हो, मुल्क 75-76 साल बच गएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिथे ट्रकों वाला होए, यानी उन्होंने पिछले कमरे ले जाकर उन्होंने 2 गल्लां दस दो, सिफा दे के टुर जाते हैं। यानी जो इन्होंने क़यामत बर्पा की है इस अदल के नाम के ऊपर, जितना अदल को पलीत हमारी अदलिया ने किया है। आप देखें ना, जिन्होंने भुट्टो की फांसी का फैसला किया, उनमें आज भी जुर्रत नहीं है, उनके वारसों में जुर्रत है, उनके वारसों को माफी मांग लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने एक जुर्म किया था। वो मेरे वालिद कहते थे कि मैंने बहुत दफा मशवरा, उस वक्त हुकूमत नहीं थी, खत्म हो गई हुई थी कौमी इत्तेहाद की हुकूमत, कि मैंने कहा ये रस्म ना डालें सियासत के अंदर। लेकिन हमारे सियासतदान उस वक्त भी, मैं जानता हूं उन सियासतदानों के नाम जानते हूं जिन्होंने कहना कि नहीं फाइल आ दे। हमें अपनी सियासत में रवायात को जन्म देना है। हमारी सियासत में कोई रवायात नहीं है, ना हमारी अदलिया की रवायात है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना हमारे मीडिया की कोई रवायात है। कारोबार है। वो दिन गए जब निजामी साहब होते थे या शकीरुर रहमान साहब होते थे। अब तो जो है पी कार्स के ऊपर जो रेट मिलता है, बहरहाल मैं उन्हें के जी बरूदी सुरंग दे ना किसी के पैर रखता, मतलब मैं इसी गुफ्तगू के साथ जो है आपको अभी समा खराशी मैंने की है, लेकिन मैं अपने भाइयों से या सादिक साहब से, स्पीकर हैं हमारे, इनके पीटीआई के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। इन्होंने तो उन्हें जो वाह नहीं लंघदी, खुदा की किस्म नहीं लंघ सकती। राणा सनाउल्लाह साहब हैं, राणा सनाउल्लाह साहब जो है प्रैग्मेटिक आदमी हैं, बड़ी कुर्बानी है उनकी। मेरा बरादर खुर्द जो है साद रफीक भी प्रैग्मेटिक आदमी है। प्रैग्मेटिक होना बड़ा अच्छा है, अच्छी बात होती है।
کہ آپ اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے اسالیب کے اوپر، اپنی روایات کے اوپر جو بزرگوں نے چھوڑی ہوں پورے بھار دے نال کھلوتے رہو تے نال جڑا ہے تسی سیاست دا جڑا رخ ہے انہوں بھی بدلن دی کوشش کرتے رہو. یہ بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل. ہماری سیاست میں جس دن قبلہ رو ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی. ہماری سیاست قبلہ رو نہیں ہے. کدھر ہے ہمارا قبلہ؟ پنڈی ہے یا کدھر ہو رہے گئے، کدی عدلیہ ہو جاتی ہے. ہم سیاستدانوں کو اپنی عزت آبرو کا خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ جتنی مار کھاتے ہیں، 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے سپریم کورٹ کا جج، 1,58,000 روپے سان تنخواہ ملتی ہے. فاقے خدا دی قسم. 26 لاکھ ہے. لوٹے آپ ہی انکریز کر لیندے نے، آپ ہی انکریز کر لیندے نے. اور جج مر جائے تو بڑھی نو جڑا پینشن ملتی رہتی ہے اونی جنی تنخواہ جڑی وہ 17-18 بندے نے خدا دی قسم سانبھے نہیں جا رہے کسی کو جڑے گئے. جس ملک میں عدلیہ جو ہے کمپرومائز ہوئی ہو اس ملک کا کیا اللہ نہیں سانبھیا دے گا نا، بندیاں نے نہیں سانبھیا دے گا. لوگ صحیح کہتے ہیں نا کہ جج وکیل کر لو یا جج کر لو. ٹھیک، جج یہ کہتے ہیں نا. ہم سارے جو قیدی تھے، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں قیدی یہاں پہ، ہم سب کی ضمانت دوسرے دن ہو سکتی تھی. کیس ہی کوئی نہیں تھا ہمارے خلاف، لیکن جج کمپرومائز ہوئے ہوئے تھے. کیس کوئی نہیں پکڑتا تھا. اور میرا بینچ بنتا تھا ضمانت کے لیے 3 جج دوڑ گئے کہ اسی نہیں ازمائش پہنا. وہ جڑی چیف جسٹس صاحبہ جو آج کل جو ہے انہوں نے دلیری کی، مہربانی ان کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت ڈالیں. صرف آخر میں پھر کہ یہ بچ کے رہی ہو. ویسے سیمینار کا انعقاد کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت خواجہ محمد رفیع شہید کی 52ویں برسی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا، میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں.